أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا. پیچھے سے بات چل رہی تھی، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اعتراض کیے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود ہی لکھ لائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا ایسی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں، تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑی نشانی، کوئی بڑا معجزہ، کوئی بڑی نشانی نہیں ہے. اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ پھر نشانی اور معجزات تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، میں تو تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، باقی نشانیاں اور معجزات یہ اللہ کے اختیار ہیں. تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا اب آج کی آیات میں، وہ کہنے لگے جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس پر کوئی گواہ ہونا چاہیے. تو اس پر گواہ کون ہے، کوئی گواہی دینے والا ہے آپ کے پاس؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں جب یہ گواہ کا مطالبہ کریں تو آپ فرما دیں کافی ہے میرے لیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جھوٹ پر، باطل پر یعنی بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام توحید سنایا لیکن وہ اپنی بت پرستی پر اڑے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بت پرستی سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر بھی ایسے ہی عذاب آئے گا جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا. جیسے پہلی قومیں تباہ ہو گئی بت پرستی کی وجہ سے، تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے. تو بجائے یہ کہ اس بات سے وہ ڈرتے اور ایمان لاتے تو وہ کہنے لگے تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے وہ عذاب لیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے نا عذاب لا. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے عذاب لیا. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب ان کے مطالبے کے مطابق آ چکا ہوتا، لیکن ان پر عذاب آنے کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً،
اور وہ عذاب جب آئے گا اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جو دنیاوی عذاب مانگ رہے ہیں نا وہ تو اچانک آئے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا بدر میں، یہ جو بڑے بڑے صنادید قریش سب مارے گئے، ان پر بدر میں عذاب آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، وہ بھی اچانک آپ علیہ السلام نے آ کر حملہ کیا اور پھر ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور اگر یہ جہنم کا عذاب مانگ رہے ہیں تو یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جو جہنم ہے اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے کافروں کو، کہ جیسے ہی کفر کی حالت میں ان کی موت آ گئی تو بس سمجھو سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، پھر جب عذاب آئے گا ان کو ڈھانپے گا اوپر سے عذاب، ومن تحت ارجلہم، نیچے سے عذاب، یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، ان کو بس مرنے کی دیر ہے تمہاری، جیسے مرو گے تو جہنم نے تمہارا گھیرا ڈالا ہوا، پھر تم کہیں نکل نہیں پاؤ گے۔ پھر عذاب ہوگا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، تمہارے اوپر سے عذاب، ومن تحت ارجلہم، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو، عذاب کی جو جلدی تھی نا تمہیں، اب چکھ لو اس کو، تو کہتے تھے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، ذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تعملون، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، مکے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ سے پہلے، اب کافر ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، بت پرستی پر ان کو لگاتے تھے زبردستی۔ اب یہ پریشان تھے بھی کیا کیا جائے، تو اس وقت اللہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھی میری زمین وسیع ہے، تم ہجرت کر جاؤ اور یہاں سے یعنی مکہ کو چھوڑ دو، اگر تم یہاں عبادت نہیں کرنے دے رہے تو تم یہاں سے چھوڑ دو، اور میری زمین بڑی وسیع ہے تو لہذا بت پرستی کو چھوڑ کر فإیایا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پھر پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی اس وقت کی تھی، یہ ہجرت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، پھر صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں گواہ، جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی کا مطالبہ کیا کہ بھئی آپ اپنی اس نبوت پر کوئی گواہ لے کر آؤ اور اس قرآن پاک پر گواہ لاؤ کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو فوراً قبول کر لیا کہ یہ کلام خود گواہ ہے اپنا۔ پیچھے اسی آیت کے پچھلی آیت میں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج بھی کیا۔ شروع سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم ایک صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا،
اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کیا ہوا۔ یعنی تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی مثل کوئی بڑا سے بڑا شاعر نہیں بنا سکتا اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، تو پھر جب تمہیں یقین ہے کہ اس کی مثل نہیں بنا سکے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو پھر جہنم سے ڈرو۔ پھر کیوں جہنم میں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ پھر تسلیم کر لو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا اولم یکفیہم انا، کیا ان کے لیے یہ گواہی، یہ شہادت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا اور دن رات یہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کوئی گواہ لاؤ، یعنی اتنے شواہد کے باوجود، تو آپ ان سے فرما دیں کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ ہی گواہ ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو زمینوں میں، جو آسمانوں میں ہے۔ اور جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ جھوٹ ہی کو انہوں نے، یعنی جو جھوٹ اور باطل ہے، بت پرستی ہے، اسی کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سخت اولئک هم الخاسرون والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو جھوٹ پر، باطل پر، بت پرستی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ پھر اگلی آیت میں جیسا کہ وہ کہتے ہیں جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لیا، تو اللہ نے فرمایا عذاب کا وقت مقرر ہے، ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا تمہارے مطابق۔ تو وقت کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ اگر فوراً ان کی بات کو مان لیا جاتا، جیسے ہی کہتے بھی عذاب لیا فوراً عذاب آ جاتا، تو پھر انہوں نے کہنا تھا قیامت کے دن پہ ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی، ہمیں مہلت دی جانی چاہیے تھی، ہمیں موقع ملتا تو ہم نے تو ویسے ہی زبان سے کہا تھا عذاب آ جائے تو عذاب آ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، خوب مہلت دیتے ہیں، ان کو خوب مہلت دی، 13 سال مکے میں ان کو جو یہ بڑے بڑے سردار تھے مہلت دی۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے پھر بھی مہلت ملی، لیکن یہ ظالم بجائے ایمان لانے کے اس ایمان والوں کو مٹانے پر تل گئے، اور مکے سے 1000 کی تعداد میں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ پھر اللہ نے ان کی پٹائی کی ہے، پھر اللہ نے، مسلمان تو 313 تھے لیکن 1000، ایک روایت میں 3000، ایک روایت میں 5000 فرشتے بھیجے، اور پھر ان کو چن چن کے ختم کیا۔ ابو لہب، یعنی ابو لہب تو مکے میں ہی مر گیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، تو یہ سب بڑے بڑے سردار تھے، یہ سب مارے گئے۔ تو اس لیے وہ وقت مقرر تھا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے وقت مقرر ہے، جب آئے گا وقت وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو یہ تو بڑی تیاری کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ شراب لائے تھے، ناچنے گانے والی عورتیں لے کر آئے تھے، بھی وہاں جا کر ہم ان مسلمانوں کو ختم کر کے جشن منائیں گے، شراب پئیں گے، پھر عورتیں، ناچنے گانے والی عورتیں بھی وہاں ڈانس کروائیں گے اور جشن منائیں گے۔ لیکن ان کا اپنا ایسا جشن منا کہ ان کا سب کا خاتمہ ہو گیا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بدر میں ان پر عذاب آیا تھا۔ فرمایا دوسرا عذاب جو جہنم کا عذاب ہے تو ان کے مرنے کی دیر ہے، بے مرتے ہی، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو جہنم گھیرا ڈال کے کھڑی ہے کافروں کے لیے، جیسے ہی کافر مرتا ہے سیدھا جہنم میں، چاروں طرف سے اس کا گھیرا ڈالا ہوا، پھر وہ بچ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ اور پھر جب جہنم کا عذاب آئے گا تو وہ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، تو عذاب چاروں طرف سے گھیرے گا ان کو، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔
تو ایک روایت میں یقولو کا فاعل عذاب ہے، وہ عذاب بولے گا بھی چکھو جو تم عمل کیا کرتے تھے، عذاب مانگتے تھے، اب مزہ چکھ لو۔ دنیا میں کہتے ہیں نا عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اب آ گیا عذاب۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ میرے بھائیو، موت آنے والی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سب سے بہترین اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے خواہشات کو چھوڑ دے، موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان کی فکر میں لگ جانا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑی بیوقوفی اور حماقت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں پڑ جائے اور اللہ پر تمنا کر کے بیٹھا رہے۔ فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔